السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جس شہر کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی کی جانب ہجرت فرمائی اور آپ کی وفات بھی وہیں پر ہوئی ہے اور آپ کی قبر بھی وہیں ہے، آپ وہیں پر مدفون ہیں۔ اس لیے جو حضرات سفر حج کو جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ کی بھی حاضری ضرور دیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، میرے قبر میں حاضری نہیں دی، میری مسجد میں حاضری نہیں دی، تو گویا اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی، اس نے مجھ سے بے رخی کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی قبر پر ضرور حاضری دیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ پوری آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں، دائیں پیر سے داخل ہو، دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ مسجد نبوی میں جب ہم داخل ہوں تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ہمیں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر پڑھے، لیکن بہت ساری پابندیاں ہیں اور پہلے ہی نسک لینی پڑتی ہے، نام نکلے تب جا سکتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال جہاں پر جگہ مل جائے مسجد نبوی میں وہاں 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیں۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں قیام کے دوران ہمیں اہتمام سے مسجد نبوی ہی میں باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 40 نماز مسجد نبوی میں اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی بھی نماز نہ چھوڑے تو اسے نجات ملے گا جہنم سے، اور نفاق سے برات کا وعدہ ہے کہ ایسا شخص منافق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عذاب سے بھی چھٹکارے کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں وہاں قیام کے دوران پابندی سے نمازوں کا اہتمام باجماعت کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد ہم سلام پڑھنے کے لیے جائیں تو یاد رکھیں کہ دھکم دھکی نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، پوری آداب کی رعایت کرتے ہوئے خاموشی سے درود شریف کی کثرت ہو، خوب کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غائبانہ طور پر جو درود شریف پڑھی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، اور براہ راست قبر میں حاضر ہو کر جو درود پڑھی جاتی ہے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبر میں باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ لہذا ہم جائیں تو درود شریف کا اہتمام ہو۔ دیکھیے وہاں ریاض الجنہ بھی ہے، جب وہ لائن میں آپ لگیں گے تو ریاض الجنہ آپ کو سامنے سے تھوڑا بہت دکھتا ہے۔ تو ریاض الجنہ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اور منبر کے درمیان ہے، اور اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا، اور یقیناً یہاں نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں پڑھنا چاہیے نماز جا کر، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جب ہم روضہ اقدس میں حاضری دیں تو ایک ترتیب ہے، قبر کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے داہنی جانب کندھے کے برابر حضرت ابوبکر کی قبر ہے، پھر آپ کے داہنے جانب کندھے کے برابر حضرت عمر کی قبر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں زیادہ موقع نہیں دیتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، وہ گارڈ رہتے ہیں اور جلدی جلدی لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو
بس ایک مختصر الفاظ کے ساتھ ہی اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، اور اگر کسی نے ہمیں سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے تو ہم ان کی بھی نیت کر لیں، من فلاں بن فلاں، کہ فلاں بن فلاں کی طرف سے بھی یا اللہ کے نبی میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں، اس طرح ہم نیت کر لیں، اور آگے بڑھے حضرت ابوبکر کو بھی سلام کرے، السلام علیک یا خلیفۃ الرسول ابا بکر الصدیق، پھر آگے بڑھے حضرت عمر کو بھی سلام کرے، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب۔ تو تینوں کو سلام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور ایک کونے پہ کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کریں، اور یہ قیام کے دوران یاد رکھے پوری آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اور کوئی بھی بے احتیاطی نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، بدسلوکی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اس کا خاص کر کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ چند مسائل سے آپ حضرات کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو روضہ اقدس کی حاضری اور بیت اللہ شریف کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یاد رہے تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ